میٹرک میں فیل ہونے پر نعمان صاحب نے پہلی بار اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا اور اسے زوردار تھپڑ مارا۔ بیٹے سے یہ تھپڑ برداشت نہ ہو اور وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں بیٹے کے غم میں ہر روز روتی تھی تو نعمان صاحب یہی کہتے تھے کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کمینہ واپس آ جائے گا، مگر کئی دنوں تک بیٹا واپس نہ آیا۔ اخبارات میں اشتہارات میں دیے اور مساجد میں گمشدگی کے اعلانات بھی کروائے گئے، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہ چلا۔ جب ایک ماہ گزر گیا تب انہیں تشویش ہونے لگی اور انہوں نے مختلف شہروں میں جا کر بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں بیمار رہنے لگی تھی۔ 1 سال کا عرصہ بیت گیا لیکن بیٹے کا پتہ نہ چلا۔ 1 سال بعد جنگل سے کسی نوجوان کی جلی ہوئی لاش برآمد ہوئی جس کی شناخت کرنا ناممکن تھی۔ نعمان صاحب نے اسے اپنے بیٹے کی لاش ہی سمجھتے ہوئے قبرستان میں دفنا دیا۔ 20 سال بعد نعمان صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ایک مشہور ریسٹورنٹ میں گئے اور ویٹر سے کہا کہ ہوٹل کا سب سے سستا ترین کھانا لے کر آؤ۔ مینیجر کو حیرت ہوئی اور اس نے جا کر بتایا کہ ہمارے ہوٹل میں کیسا بزرگ جوڑا آیا ہے جو سب سے کم قیمت کھانا مانگ رہا ہے۔ مینیجر نے جلدی سے کیسا کام کیا کہ آج میٹرک امتحانات کا رزلٹ تھا اور رزلٹ پتہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے پیپر ٹھیک نہیں ہوئے تھے، اور میں اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ میرے معلوم کرنے سے پہلے ہی ابا جان نے میرا رزلٹ معلوم کر لیا ہوگا، کیونکہ مجھ سے زیادہ تو اس کو اس رزلٹ کا انتظار تھا۔ پچھلے 2 مہینے سے میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے علاج بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا۔ ابا جان ماں پر پورا پیسہ لگا چکے تھے لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی بہتری نہ آ سکی۔ میں تو میٹرک میں اچھے نمبر لینا چاہتا تھا لیکن اب ماں کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ساری رات ماں درد کی وجہ سے تڑپتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کے معدے میں ایک پتھری بتائی تھی، اس کا آپریشن بتایا تھا، لیکن آپریشن کے لیے اخراجات بالکل ابا کے پاس نہیں تھے۔ ابا جان صرف دوائیوں پر ہی گزارا کر رہے تھے کیونکہ کچھ ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا تھا کہ ادویات سے یہ پتھری ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ آخری راستہ بہرحال آپریشن ہی تھا۔ میں رزلٹ چیک کرنے گیا لیکن بغیر رزلٹ دیکھے ہی گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر پاس ہوا تو ابا کا موڈ اچھا ہوگا اور مجھے خوش آمدید کہیں گے، اور اگر فیل ہوا تو ابا کا موڈ خراب ہوگا، وہ مجھے مزید محنت کرنے کو مشورہ دیں گے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہی سوچ کر میں گھر کی دہلیز میں داخل ہوا تو ابا غصے میں تھے، ان کا چہرہ لال تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میں فیل ہو چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ابا سے معافی مانگتا اور اس سے یہ وعدہ کرتا کہ اگلے سال میں بہترین نمبروں سے پاس ہو کر دکھاؤں گا، ماں کی بیماری کی وجہ سے میں ٹھیک سے تعلیم پر توجہ بھی نہ دے پایا تھا۔ یہ سب میں اپنے ابا کو بتانا چاہتا تھا لیکن ابا نے مجھے اس بات کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور میری طرف آنے لگے۔ میرا دل خوف کے مارے کانپنے لگا۔ ابا نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور کچھ لمحوں تک تو میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے کسی چیز کا ہوش تک نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میں نیچے زمین پر لیٹا ہوا۔ ابا اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے جبکہ میری بیمار ماں چارپائی سے اٹھ کر میری جانب آ رہی تھی۔ وہ ابا کو ملامت کر رہی تھی کہ میرے لال کو کیوں مارا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، ماں میرے کپڑوں سے مٹی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے بلائی جا رہی تھی۔ ماں کو اس بات کا شدید غم تھا کہ ابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر شاید ماں سے زیادہ مجھے اس بات کا غم تھا کہ ابا نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں پچھلے کئی مہینے سے اس گھر میں مسائل چل رہے تھے۔ تعلیم کا ماحول نہیں مل رہا تھا۔ شاید اگر میں ہاسٹل میں ہوتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ اس کے رویے کی وجہ سے میں مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا اور گھر سے جانے کا وعدہ کیا۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہا تھا لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ میری منزل کہاں ہے، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ اگلے کئی دنوں تک گھر واپس نہیں آ پاؤں گا۔ ابا نے جو تھپڑ مجھے مارا تھا دراصل یہ میرے ضمیر پر تھپڑ تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب میں ایسا نالائق نہیں تھا کہ ابا سے کسی قسم کا بدلہ لیتا، لیکن میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ گھر لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ جب شام ہونے لگی تو میرا دل بہت گھبرانے لگا کیونکہ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ مغرب کی اذان کے وقت بھی میں گھر سے باہر تھا، جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابا کی طرف سے مجھے ہدایت تھی کہ مغرب کی اذان سے پہلے تمہیں گھر آنا ضروری ہے، اور ابا کا میں نے حکم ہمیشہ سر آنکھوں پر رکھا۔ جامع مسجد میں گیا، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد تسبیحات پڑھنے کے لیے مسجد میں ٹھہرا رہا۔ امام مسجد مجھے بار بار بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، شاید ان کے لیے میں اجنبی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں اس محلے کا نہیں۔ اس کے بعد عشاء کی اذان تک میں ادھر رہا۔ عشاء کی بعد جماعت نماز ادا کی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے تو امام صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا کیا مسافر ہو یا پھر گھر سے اٹھ کر آئے ہو؟ اس وقت میں امام صاحب کو حقیقت نہیں بتا سکتا تھا۔ مسجد میں رہتے ہوئے میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے امام صاحب سے یہی کہا کہ میں مسافر ہوں، صبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔
امام صاحب نے کہا بیٹا میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ میں نے منع کیا اور جھوٹ بولا کہ میں تو کھانا کھا چکا ہوں، مگر وہ تجربہ کار انسان تھے، انہوں نے میری آنکھوں کو پڑھ لیا کہ میں کتنا بھوکا ہوں، لہٰذا گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر آئے، میں نے کھانے کو دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور یوں گھر سے باہر میری پہلی رات میں نے مسجد میں گزاری۔ دوسری طرف نعمان صاحب یعنی میرے والد اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن نعمان صاحب کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے زیادہ تڑپ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرا بیٹا پہلی بار ناکام ہوا تھا اور اس ناکامی پر آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا جبکہ اسے آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت تھی؟ نعمان صاحب بار بار اپنی بیوی سے یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے ظفر سے بہت امیدیں تھیں، اس نے میری امیدوں پر پانی پھیرا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ کلاس ٹاپ نہیں بلکہ کم از کم پاس تو ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ چلو پوزیشن نہیں ہوئی تھی لیکن کم از کم پاس تو ہو جاتا، لیکن وہ کم وقت تو فیل ہوا۔ تمہاری بیماری کی وجہ سے پچھلے کئی ماہ سے میں کتنا پریشان تھا، تمہارے آپریشن کے لیے میں نے لوگوں سے قرض مانگا، ان حالات میں کم از کم مجھے اپنے بیٹے کی طرف سے تو کوئی خوشی نصیب ہوتی، لیکن افسوس کہ بیٹے نے مجھے خوشی نہ دی۔ خیر میاں بیوی میں یہ تکرار جاری رہی۔ ماں بار بار اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا، پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا بھی ہوگا یا نہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ نعمان صاحب ابھی بھی مطمئن تھے اور بیوی سے کہہ رہے تھے کہ اپنے کسی دوست کے پاس ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، کمینہ صبح گھر واپس لوٹ آئے گا۔ مگر صبح کی شام ہوئی، دن گزرتے گئے لیکن ظفر واپس نہ آیا۔ مسجد میں فجر کی اذان سنی تو نیند سے بیدار ہوا، صبح کی نماز ادا کی اور اس کے بعد وہاں سے جانے لگا۔ امام صاحب نے مجھے روکا اور کہنے لگے بیٹا ناشتہ کر کے ہی یہاں سے جانا۔ میں نے امام صاحب سے معذرت کی کہ مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، حالانکہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میری اگلی منزل کیا ہے، مگر امام صاحب نے ضد کی اور مجھے صبح تک یہاں رہنے کا کہا اور وہ میرے لیے گھر سے ناشتہ لائے۔ میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور یہ بھی کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے اپنی منزل مل جائے۔ میری کوشش تھی کہ کہیں سے مجھے کوئی چھوٹی موٹی ملازمت یا پھر دہاڑی مل جائے تاکہ کسی سے بھیک مانگ کر کھانا نہ کھانا پڑے۔ مزدوروں کے ایک اڈے پر جا کر کھڑا ہوا، اس انتظار میں تھا کہ کوئی شخص جس کو مزدور کی ضرورت ہوگی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ سامنے ہی ایک ورک شاپ تھی اور ورک شاپ کا مالک مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے قریب آیا اور کہا ضرورت مند ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، مجھے مزدوری چاہیے، اسے یہاں کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا کیا تم میری ورک شاپ پر کام کرو گے؟ میں ورک شاپ کا مالک ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے اپنی ورک شاپ پر رکھ لیا اور کہا کہ 2 وقت کی روٹی کے علاوہ تمہیں رہائش اور ماہانہ 15,000 روپے ملیں گے، یہ تمہاری تنخواہ ہوگی۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کیونکہ اس سے بہتر آپشن میرے پاس نہیں تھا۔ میں اس شہر میں اجنبی تھا اور اپنا شہر چھوڑ دیا تھا تاکہ میرا باپ مجھے تلاش نہ کر پائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابا جان نے مجھے تلاش کرنے کے لیے کیا کیا، اس نے تلاش کیا بھی یا نہیں پتہ نہیں۔ مجھے تلاش کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار دیے یا مساجد میں اعلانات کروائے، مگر مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے بعد ابا جان اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے یا نہیں، لیکن واحد ماں تھی جس کے لیے میں پریشان تھا۔ میرے دل میں کبھی کبھی آتا کہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں، لیکن پھر ابا کا خیال دل میں آتا تو میں اپنے ارادے سے باز رہتا۔ ورک شاپ پر مجھے 1 مہینہ گزر چکا تھا اور میں نے خود اپنے منہ سے تنخواہ نہ مانگی۔ مالک یہی سوچ کر خاموش رہا کہ جب مانگے گا تو تنخواہ دے دوں گا، لیکن 40 دن گزر چکے تھے، ابھی تک اس نے مجھے تنخواہ نہ دی۔ تب میں نے مالک سے یہی کہا کہ مالک 1 مہینے سے اوپر ٹائم گزر چکا ہے، آپ نے مجھے تنخواہ نہیں دی۔ تو وہ کہنے لگے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ وجوہات کی بنا پر تمہیں وقت پر تنخواہ نہ دے پائے، لیکن میں تمہیں 2 ماہ کی اکٹھی تنخواہ پورے 30,000 روپے دوں گا، یہ میرے پاس امانت ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالک کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں محنت سے کام کرتا تھا، ورک شاپ پر جتنا کام مجھ سے ہو سکا اس کا ہر حکم بجا لاتا، پورے 8 گھنٹے مزدوری کرتا، ورک شاپ بند ہونے تک میں دکان پر ہی رہتا، کبھی اسے کسی شکایت کا موقع نہ دیا، نہ ہی کسی قسم کی میں نے کوتاہی کی۔ جب 2 مہینے مکمل ہوئے تب میں نے تنخواہ کا دوبارہ مطالبہ کیا۔ اس پر مالک نے صاف الفاظ میں کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، تمہاری مرضی ہے کہ اگر مزید میرے ساتھ کام کرتے ہو یا نہیں، لیکن 2 وقت کی روٹی اور رہائش کے علاوہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں اس ورک شاپ کے مالک کا ارادہ سمجھ چکا تھا، وہ صرف 2 وقت کی روٹی کی خاطر مجھ سے کام لینا چاہتا تھا، جبکہ میں شروع میں اس بات سے آگاہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ بس جاتے وقت میں نے اسے کچھ پیسے مانگے تاکہ مجھے بس کا کرایہ تو مل جائے، اور یہی کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بس کا کرایہ دیا، میں مسافر بس میں انتظار کرنے لگا۔ دراصل میں گھر نہیں بلکہ شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ شہر مجھے راس نہ آیا، طبیعت بھی کافی خراب رہی،
شاید اس شہر کا پانی خراب تھا۔ میں ایک مسافر بس میں سوار ہوا۔ میرے ساتھ ایک آدمی تھا جس کی عمر 50 سال تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اسے میں حقیقت تو نہ بتا سکا، لیکن یہ ضرور کہا کہ ماں باپ غریب ہیں جن کی وجہ سے میں مزدوری کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ تمام تفصیلات جان کر مجھ سے کہنے لگا، بیٹا شہر میں جا کر دھکے کھانے سے بہتر ہے تو میرے ساتھ میرے گاؤں آ۔ کافی زمینیں ہیں میری، مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے تو میں معقول تنخواہ بھی دوں گا اور کھانا بھی تمہیں وقت پر ملے گا اور رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم کافی بیمار ہو۔ شہر میں مزید رہنا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ میں پہلے ہی ورک شاپ کے مالک سے دھوکہ کھا چکا تھا، مزید دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی باتیں سچی لگ رہی تھی۔ اس کا لہجہ سچا تھا اور میں اس کی باتیں جھٹلا نہ پایا۔ سب سے زیادہ جس بات نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی جب اس نے کہا کہ بیٹا میری شادی کو 25 سال گزر چکے ہیں لیکن میری کوئی اولاد نہیں۔ تم مجھے کچے خاندان سے لگتے ہو اور اس کے علاوہ ضرورت مند بھی ہو، لہٰذا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے بھلے کے لیے ہی سب کہہ رہا ہوں۔ میں نے شہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنی منزل تبدیل کی۔ میں اس شخص کے ساتھ گاؤں جا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی اس کے گاؤں میں پہنچی۔ ہم دونوں گاڑی سے اترے۔ یہ ایک ایسی سڑک تھی جس کے پاس ہی ایک جنگل تھا اور شخص جس کا نام دینو تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ چچا دینو، ہم لوگ جنگل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، بیٹا جنگل کے اس کے پار میرا گاؤں ہے، لہٰذا جنگل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ ایک بے ضرر جنگل ہے جس میں کسی قسم کے خطرناک جانور نہیں رہتے۔ ہم جنگل کے درمیان چلتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اس بات کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ مجھ سے غلط ہونے والا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ سے دھوکہ ہو رہا ہے۔ جنگل کے اس کے بعد دریا تھا اور کشتی وہاں کنارے پر کھڑی تھی۔ اس کشتی میں کچھ لوگ سوار تھے جو شکل سے خطرناک محسوس ہو رہے تھے۔ بڑی بڑی مونچھیں تھی اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی موجود تھا۔ میرے پوچھنے پر چچا نے بتایا کہ یہ گاؤں کے بازی ہیں، یہ کشتی میں ہمارے ساتھ سفر کریں گے۔ چچا دینو اور میں اس کشتی میں سوار ہوئے۔ دریا میں کشتی رواں دواں تھی اور وہ لوگ بھی ایک دوسرے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اشاروں میں چچا دینو سے کچھ پوچھ بھی رہے تھے اور چچا دینو باقاعدہ ان اشاروں کے جوابات دے رہے تھے، مگر یہ سب باتیں اشاروں میں ہو رہی تھی اور مجھے ان باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کشتی سے اتر کر چچا دینو مجھے اپنے گھر لے گئے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ رہائش پر پہنچنے پر مجھے پتا چلا کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں، کیونکہ یہ ڈاکوؤں کا گروہ تھا جو مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا اپنے سردار کے پاس۔ سردار نے دینو کو شاباش دی اور کہا کہ تو نے بہت بڑا کام کیا، ایک آدمی کو ہمارے گینگ میں شامل کیا۔ سردار نے مجھے صاف الفاظ میں کہا کہ جس جگہ تم پہنچ چکے ہو یہاں صرف تمہارے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہمارے گینگ میں شامل ہو جاؤ، دوسرا راستہ موت ہے۔ اب تم پر ہے کہ تم کس راستے پر چلو گے۔ تم ایک ضرورت مند دکھائی دیتے ہو، لہٰذا ہمارے ساتھ رہو گے تو اپنے خاندان کی کفالت بھی کر سکو گے اور تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ الفاظ نہیں تھے۔ میں جانتا تھا کہ میں ایک مصیبت میں پھنس چکا ہوں، ایک ایسی قید جہاں سے اتنی جلدی تو مجھے رہائی نہیں مل سکتی۔ لہٰذا میں نے یہی کہا کہ میں دل سے آپ لوگوں کے گینگ میں شامل ہوتا ہوں۔ انہوں نے مجھے مبارکباد پیش کی اور اپنے گینگ میں شامل کر لیا۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن مجھے وہاں سے فرار کا موقع نہ ملا کیونکہ وہ لوگ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ 1 سال کے عرصے کے دوران وہ کئی لوگوں کو اغوا کر کے اپنی رہائش پر لاتے تھے اور ان کے خاندان سے تاوان وصول کرتے تھے۔ کئی مجبور لوگ ایسے بھی تھے جنہیں وہ پکڑ کر لاتے اور پھر پیسے لے کر چھوڑتے اور جن کے گھر والے رقم ادا نہ کرتے انہیں بے دردی سے مار کر دریا میں پھینک دیتے۔ میں بھی 1 سال تک گھر واپس نہ آیا تو ابا جان یہی سمجھتے رہے کہ میرا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا یا پھر اس نے خودکشی کر کے جان دے دی ہے۔ ماں بہت تڑپ رہی تھی لیکن اس کے دل میں اب بھی یہ امید زندہ تھی کہ ایک نہ ایک دن میرا بیٹا ضرور لوٹ کر آئے گا۔ اچانک ٹی وی پر خبر چلی کہ ساتھ والے جنگل میں ایک نوجوان کی جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ابا جائے وقوع پر پہنچے۔ لاش کی شناخت ممکن نہیں تھی لیکن ابا نے انتظامیہ سے کہا کہ لاش میرے بیٹے ظفر کی ہے۔ میرا بیٹا 1 سال سے گمشدہ ہے اور نہیں مل سکا، یہ اسی کی لاش ہے۔ نعمان صاحب لاش کو گھر لے آئے اور پھر قبرستان میں دفنا دیا۔ ماں کی وہ امید جو اب تک زندہ تھی اب ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ دن بعد ایسے شخص کو ڈاکو پکڑ کر لائے جو ایک بڑے ریسٹورنٹ کا مالک تھا۔ اس کا نام شیخ حبیب تھا۔ وہ کروڑپتی شخص تھا۔ انہوں نے شیخ حبیب کے گھر والوں سے 50 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا جو کہ بہت زیادہ تھا۔ جب فون پر شیخ صاحب کی بات اپنے گھر والوں سے کرائی گئی تو شیخ صاحب نے انہیں سختی سے منع کیا اور کہا کہ میں اتنی رقم ادا نہیں کر سکتا۔ اگر میں اپنی ساری جائیداد حتیٰ کہ گھر بھی فروخت کر دوں تب بھی اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت شیخ صاحب کی نگرانی پر مامور تھا جبکہ باقی لوگ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ وہ مجھ پر اعتماد کرتے تھے اور کبھی نہیں سوچا تھا کہ ظفر انہیں دھوکہ دے سکتا ہے،
لیکن میں تو موقع کی تلاش میں تھا۔ آج وہ موقع مجھے مل رہا تھا۔ میں نے شیخ صاحب کو وہاں سے آزاد کرایا اور جنگل کی مخالفت سمت میں بھاگ نکلا۔ پھر انہیں ان کے گھر پہنچا دیا۔ وہ مجھے تلاش کرتے رہے مگر میں فرار ہو چکا تھا۔ شیخ صاحب اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکوں گا۔ شیخ صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی اور میری شادی اسی سے ہوئی۔ آج میں شیخ صاحب کا کاروبار اور ان کا ریسٹورنٹ سنبھال رہا ہوں۔ شیخ صاحب کی وفات کو 8 برس ہو چکے تھے۔ ایک دن میں اپنے ہوٹل میں موجود تھا کہ کھڑکی سے دیکھا ابا جان ماں کو لے کر ہوٹل پر آئے ہیں۔ ابا نے ویٹر سے کہا کہ اس ہوٹل کا سب سے سستا کھانا لے آؤ۔ میں نے ویٹر کو اشارہ کر کے بلایا اور ساری تفصیلات پوچھی۔ اس نے بتایا کہ ایک بزرگ چوڑا آیا ہے جو سب سے کم قیمت کھانا مانگ رہا ہے۔ میں نے ویٹر سے کہا کہ ان کے لیے سب سے مہنگا اور بہترین کھانا پیش کرو اور ان سے کہہ دو کہ ان کے کھانے کی قیمت ادا ہو چکی ہے۔ ابا نے حیرت سے پوچھا، بیٹا قیمت کیا ہے؟ تو ویٹر نے بتایا کہ آپ کے کھانے کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والدین سے مجھے ملا دیا۔ میں اپنے آبائی گھر گیا لیکن وہاں تالا لگا تھا۔ پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے والدین کہاں گئے۔ کتنے سال تک میں انہیں تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ آج قسمت انہیں میرے ہی ہوٹل پر لے آئی اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ کھانا کھا کر ہوٹل سے باہر نکلے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ جیسے ہی وہ مکان میں داخل ہوئے میں بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا۔ آج 20 سال بعد میں اپنے والدین سے مل رہا تھا۔ انہیں سلامت دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن مجھ سے زیادہ خوشی میرے والدین کو تھی جو مجھے کئی سال بعد دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے تلاش کرتے رہے، آخر کار مردہ سمجھ کر دفنا بھی چکے تھے۔ میرا باپ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا مگر میں اس کے ہاتھ چوم کر کہہ رہا تھا کہ بابا مجھے شرمندہ نہ کریں، غلطی مجھ سے ہوئی تھی کہ میں آپ دونوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ آج میرے والدین ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمیں بس ایک پچھتاوا ہے کہ آج تک 20 سال میں اپنے والدین سے دور رہا اور ان کی خدمت نہ کر سکا، جبکہ ابا کو اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ وہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھا اور اسی وجہ سے امتحان میں فیل ہوا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو کیوں نہ جان سکا۔ رشتوں میں مضبوطی تبھی ممکن ہے جب انسان ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔